بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح انتہائی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے زکریا، ہم نے تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی شخص اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، گویا سب سے پہلے آپ کا نام اس دنیا میں یحییٰ رکھا گیا تھا۔ آپ نام کی طرح خود بھی منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی انتہائی اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی گئی تھی ان کا نتیجہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت یحییٰ کی والدہ ماجدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو انسانوں میں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جس نے گناہ نہ کیا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند نے احمد روایت۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آتا ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یعنی سورہ العمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ نے حضرت یحییٰ پر اپنی وحی اتاری کہ یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے بچپن ہی میں اس کو دانائی اور شفقت عطا کی تھی، آپ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اس دن پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے تھے اور جس دن آپ وفات پا گئے اور جس دن دوبارہ آپ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو تورات حفظ کروا دی گئی اور حکم دیا کہ جو علم تمہیں عطا کیا گیا خود بھی اس پر عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اللہ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی عطا فرمائی گئی تھی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی 5 صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو بشارت فرمائی گئی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اقرار سب سے پہلے کرے گا۔ مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اور حضرت حارث سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ کو اللہ نے 5 باتوں کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تمام قوم کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور تم پر لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، تم انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اپنا رخ کر دے گا، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی دوسرے کی طرف منہ نہ کرو۔ 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ 5، دن رات اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے کئی قسم کے واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہردیو ایک انتہائی عیاش ترین انسان تھا۔ اس نے اپنی حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھوا تھا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ نبی تھے اور آپ لوگوں کو دعوت حق کا فریضہ جو ہے وہ بھی سر انجام دیتے تھے، اس لیے آپ نے بادشاہ کے ان خرافات کے خلاف آواز بلند کی تو بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ آپ لوگوں میں انتہائی محترم ہے اور وہ آپ سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس دوران بادشاہ کی سالگرہ کا دن آ جاتا ہے اور اس سلسلے میں محل میں ایک گانے اور رقص کی محفل سجائی جاتی ہے، جس سے بادشاہ کی بھائی کی بیٹی جو اپنے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس محفل میں آتی ہے اور اپنے خوبصورتی کے وار کرتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، تو بادشاہ اس کے عشق میں قابو آ جاتا ہے اور لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بتا تمہیں کیا چاہیے۔ تو وہ لڑکی فوراً اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور اپنی والدہ سے مشورہ کرتی ہے، تو اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ بیٹی بادشاہ سے نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لو۔ تو لڑکی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بادشاہ سے کہتی ہے کہ اس کا مجھے سر قلم کر کے اس کے تھان میں سجا کے مجھے دے دو۔ بادشاہ یہ بات سن کر انتہائی غمگین ہو جاتا ہے، مگر اس کے عشق کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید خانے سے سر قلم کر کر اس کا سر محل میں منگا لیتا ہے۔ اس طرح حضرت یحییٰ کے سر مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تھی میری معلومات، پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ آپ کا حامی نگہبان۔